بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مسلسل نعمائه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد منتهى كل سند ومسلسل وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فنقول طلاب صف الحديث عام 1442 من الهجرة قرأنا الحديث المسلسل بيوم عاشوراء في 10 من شهر المحرم سنة 39 و400 وألف من الهجرة و17 و2000 من الميلاد على الشيخ المكرم والأستاذ المبجل والخطيب المصقع فضيلة الأستاذ المفتي محمود الباردولي حفظه الله تعالى قال: استجزت من شيخ الإسلام المفتي محمد تقي بن الشيخ المفتي محمد شفيع العثماني رواية الحديث بأسانيده، فأجازني بجميع مروياته، منها الحديث المسلسل بيوم عاشوراء وهو يرويه عن مسند الدنيا الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى، وهو سمعه من محدث الحرمين الشيخ عمر حمدان المحرسي في يوم عاشوراء، وهو قال: حدثني به الشيخ محمد بن الوتري في يوم عاشوراء قال: أخبرنا الشيخ ابن منة المالكي الأزهري في يوم عاشوراء سنة 88 و200 وألف من الهجرة قال: أخبرني العلامة الرحلة الشيخ محمد بن محمد الأمير الكبير في يوم عاشوراء قال: الأمير أخبرني به الشهاب أحمد الجوهري في يوم عاشوراء قال: أخبرني عبد الله بن سالم البصري المكي في يوم عاشوراء قال: أخبرني الشمس محمد بن العلاء البابلي في يوم عاشوراء قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري في يوم عاشوراء قال: سمعت النجم محمد بن أحمد الغيطي في يوم عاشوراء يحدث عن أمين الدين محمد بن أبي الجود بن أحمد بن عيسى بن النجاري إمام جامع الغمري كذلك يعني في يوم عاشوراء قال: أخبرنا الفخر بن محمد السيوطي بقراءة الحافظ عثمان الديمي في يوم عاشوراء عن أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزي في يوم عاشوراء عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الشهير بالحجار الصالحي الدمشقي في يوم عاشوراء عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش المخزومي في يوم عاشوراء عن أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء عن أبي حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي في يوم عاشوراء قال: حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري المارستاني في يوم عاشوراء قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري البغدادي في يوم عاشوراء قال: حدثنا علي بن محمد بن كيسان في يوم عاشوراء قال: حدثنا القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البغدادي في يوم عاشوراء قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني في يوم عاشوراء قال: حدثنا حماد بن زيد في يوم عاشوراء عن مهدي بن ميمون قال: حدثني غيلان بن جرير في يوم عاشوراء قال: حدثني عبد الله بن معبد الزماني في يوم عاشوراء قال: حدثني أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وعنهم وعن نبيهم جميعا في يوم عاشوراء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء يقول: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب الله أن يكفر السنة التي قبله. اور ان کے احوال بعض مرتبہ اقوال ہوتے ہیں، کبھی افعال ہوتے ہیں، کبھی اقوال اور افعال دونوں ہوتے ہیں. جیسا کہ روایت کی صفات یا تو روایت کے صیغوں سے متعلق ہوتی ہے یا روایت کے زمان سے یا مکان سے متعلق ہوتی ہے. اب یہ حدیث مسلسل اس کے بہت سارے اقسام ہے. اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کسی مخصوص دن کوئی حدیث سنی سنائی جائے، جیسے کہ یہ حدیث مسلسل بھی یوم عاشوراء ہے. اس کی جو سند ابھی آپ نے سنی اس میں اکثر راوی وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ حدیث عاشوراء کے دن اپنے شیخ سے سنی. یہ امت محمدیہ کی خوبیوں میں سے ہیں، خصوصیات میں سے، کہ جب یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک یا حضور کے اعمال مبارک، حضور کے ارشادات وغیرہ کو نقل کرتے ہیں تو ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے، کس کیفیت سے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ عمل حضور نے کس حال میں کیا، اس کو بھی اس امت نے محفوظ رکھا. اور اگر اس بات کے ارشاد فرمانے کا کوئی وقت متعین ہے، کوئی دن متعین ہے، کوئی مہینہ متعین ہے، تو اس کو بھی راویوں نے ضبط کرنے کا اہتمام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، پیدل چل رہے تھے، مسجد میں تھے،
اس کا بھی ضبط کرنے کا امت نے اہتمام کیا. یہ امت محمدیہ کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہے اس میں ایک عظیم نعمت حدیث مسلسل بیوم عید ہے کہ عید کے دن ہر راوی نے یہ حدیث اپنے شیخ سے سنی تو اس کو مسلسل بیوم عید کہا جاتا ہے. عید الفطر کے دن یہ روایت سے بعض مرتبہ شیخ کی خدمت میں حدیث میں غرض سے حاضر ہوتے تو اسودین ضیافت یعنی حضور کے ذریعے سے ضیافت کے ذریعے سے وہ حدیث سنائی گئی تو اس کو مسلسل بھی ضیافت الاسودین کے لقب سے تعبیر کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ راوی نے جب اپنے استاد کی خدمت میں حاضری دی تو سب سے پہلے وہ حدیث سنی تو اس کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. تو یہ چیز ایک بہت بڑی سعادت مندی کی ہے, بہت بڑی نیکی کی بات ہے کہ حدیث ارشاد اقوال افعال اعمال نقل کرنے کا وقت بھی مہینہ سال کیفیت اس کو بھی ضبط کیا جائے. یہ بہت بڑی سعادت مندی کی اور اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے حدیث کا استحضار یا عمل کا استحضار مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ہم نے یوم عاشورہ کو سنی, یہ حدیث ہم نے ضیافت اسودین کے ساتھ سنی, یہ حدیث ہم نے عید الفطر کے دن سنی, یہ حدیث مسافر کے ساتھ سنی, یہ حدیث محبت کا واسطہ لے کر سنی تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی اور پھر اس کے مطابق عمل بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اور بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ راوی کو اپنے شیخ کے ساتھ ایک روحانی نسبت حاصل ہو جاتی ہے. آج یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ دنیا میں کسی مذہب کے اندر اس طرح کا ضبط سننے کو مل سکتا ہے جو اس امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک پورے سلسلوں کے ساتھ ہمارے یہاں سنی سنائی پڑھی پڑھائی جاتی ہے. قرآن کی قرات جو پڑھی پڑھائی جاتی ہے تو اس میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام کے تمام استاد شاگرد راوی مروی اس کی ترتیب کے ساتھ اس کو محفوظ کر کے پیش کیا جاتا ہے. گویا اس امت کے لیے بہت بڑی سعادت مندی اور نیکی کی بات ہے. تو آج چونکہ یوم عاشورہ ہے تو علامہ قادانی رحمۃ اللہ علیہ کثیر الروایات ہے. عرب و عجم کے اندر ان کی کثرتی روایت کا شہرہ تھا. شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی ادام اللہ فیوضہ العالی علیہ ان کو حضرت سے اجازت حاصل ہے اور حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ سے تحریری طور پر بھی الحمدللہ مجھے اجازت حدیث اور یہ اجازت حاصل ہے, میرے پاس وہ محفوظ ہے. تو میں مسلسل بھی یوم عاشورہ آج کے اس مبارک دن کے اندر اپنے اکابر سے جن اسانید سے جتنی مرویات ہے میں آپ تمام کے تمام حضرات کو اس کی اجازت دیتا ہوں. اللہ شرف المحدثین. اس حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن میں نے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنی کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رمضان کو گزارنے کے حضرت کے ساتھ سعادت حاصل ہوگی تو عید الفطر کے دن صبح کے اندر مسلسل
का हजरत के यहाँ इमाम होता था। हजरत जब जाते थे और कयाम होता था तो मदारिस के मुदर्रिसीन और तलबाए दावत देकर बुलाया जाता था और शाह वलीउल्लाह साहब की मुसलसलात पूरी 4 घंटे में हमारे हजरत नवाज़ुल्लाह तलबा के सामने उसका दर्स और उसकी मजलिस मुनाकिब होती थी। उन हजरत के सामने भी ये मुसलसलात की शहादत हासिल हुई पढ़ने की हजरत के दर्स से, और दीगर भी कई मुहद्दिसीन किराम से ये शहादत मुझे हासिल है। वो तमाम मेरी असानी हमारे इदारे की वेबसाइट www.nuranimakaatib.com के ऊपर वो तमाम सनद मौजूद है, उससे आप जो है मुराजात कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीस की सनद के तमाम मशाइखीन किराम के दर्जात को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए, करवट करवट करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला हदीस मुबारका की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अहलिया सुन्नत, इशाअत सुन्नत और सुन्नत के मुताबिक अमल से अल्लाह हमारी जिंदगियों को मुनव्वर फरमाए और उम्मत मोहम्मदिया के अंदर इस पाकीज़ा सिलसिले को अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक बाकी और कायम और दायम फरमाए। इस हदीस के ऊपर एक लतीफ़ा अर्ज़ कर दें। जो कल रात थी मैंने जो है उसको देखा कि हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया और हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब मुताला नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो कुतुब आलम हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद मरकदहू के अजल खलफान से और हज़रत के बड़े चुनिंदा मुताबिक लोगों में से थे। इंग्लैंड के अंदर आपकी बरकत के मदारिस अरबी लोग के कयाम का सिलसिला जारी सारी हुआ, उसमें आपका बड़ा हिस्सा है। तो ये दोनों बुजुर्ग एक दस्तरखान के ऊपर थे और यौम आशूरा की बात छिड़ गई। तो मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब मुताला नव्वरल्लाहु मरकदहू ने ऐसी बात सुनाई कि किसी की बात सुनाई कि वो कहते हैं लेकिन का रोजा छोड़ा रखा नहीं और वफा का रोजा वजह क्यों, तो और 1 साल के गुनाह माफ होता है और अरफा के रोजे के अनुसार और 1 साल के गुनाह माफ होता है। इसी प्रकार से नहीं कहा करते थे कि हरफे का रोजा रखता हूँ, आशूरा का कोई रखता हूँ। ये तो एक लतीफ़े का बुजुर्गों की बात सुनाई। बाकी हकीकत ये है कि हमें इस तरह के रोजे जिनके खुसूसी फज़ाइल वारिद हुए हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि यहूद और कुरैश आप न होने वाले, ऐसा हमें भी आशूरा के 2 रोजों का एहतमाम करना चाहिए। अगर आपने जो है एहतमाम किया है, अल्लाह कबूल सुन्नत और हदीस सुनने सुनाने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुबारक सिलसिलों के बरकत से आपको मोहब्बत को मालामाल फरमावे और मुसलमान के जो हालात है, इंसानियत का जो हालात है, अल्लाह अपनी तरफ से उसको दूर फरमाए और हमारे मदारिस अरबिया, जामियात, खानखाने, दावत तबलीग का काम, मसाजिद, मकातिब, उसको अल्लाह ताला फरमा देंगे और आप तमाम को और मुझको अल्लाह नबी की आखिरी घड़ी तक हदीस पाक की खिदमत, अहिया सुन्नत, इशाअत सुन्नत के लिए और सुन्नत के मुताबिक अमल के लिए अल्लाह ताला हमें कबूल फरमा देंगे। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس وقت کے حالات کے باوجود آن لائن جو ہے اس کے نظام کا اہتمام کیا۔ اللہ تمام حضرات کو ہدایت کرے۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ جزاکم اللہ خیر۔ شامل عبادت ہے